الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، آج کا دن نہایت بابرکت دن ہے جمعہ کا، اور اللہ کی توفیق اور کرم سے ہم اس کے گھر، اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزانہ حاضری پیش کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج جو ہم نے آیت مبارکہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی پڑھنی ہے، اس کا نمبر ہے 282، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، طویل ترین آیت 282 سورہ بقرہ۔ اس کے اندر جو معینہ مدت کے لیے قرض دیا جاتا ہے، اس کو، اس کی شرائط اور اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، یعنی معاملات، لین دین، قرض کے احکام تفصیلات کے ساتھ اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کریم اس آیت مبارکہ کا آغاز فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، صاحبان ایمان بن چکے، تم اللہ کی وحدہ لا شریک ذات پر بھی ایمان رکھتے ہو، تم قرآن پاک کو بھی ماننے والے ہو، تم نبی رحمت کو بھی ماننے والے ہو، تم دائرہ اسلام کے اندر آ چکے ہو، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان احکام پر عمل کرو، اور اس میں سراسر فائدہ تمہارا ہے۔ سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے، اذا تداینتم، جب بھی تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، قرض کا لین دین کرو، قرض دو یا لو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، تو تمہارے درمیان یہ جو مقررہ مدت تک قرض کا لین دین ہے، اس کو فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ پہلا حکم ہے خدا کا۔ اور آپ دیکھیں، یہ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اگر کوئی لکھے گا تو اس کا نفع کس کو ہوگا، اور اگر کوئی نہیں لکھے گا، خدا کے حکم پر عمل نہیں کرے گا، تو نقصان کس کا ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ بات سنیے کہ اللہ نے پہلا حکم ارشاد فرمایا کہ ادھار کے لین دین کو لکھا جائے۔
اور لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ جو ملکی قوانین ہیں اس کے مطابق، رواج کے مطابق، دستور کے مطابق وہ لکھائی ہوگی، اور اس کو کوئی ابہام اور کوئی شک نہ چھوڑا جائے، واضح تحریر ہونی چاہیے تاکہ بعد میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہو۔ آپ دیکھیں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں لین دین پر، وہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، یا ہمارا لین دین اس طریقے پر نہیں ہوتا جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو پہلا حکم ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی آپس میں لین دین کرو مقررہ مدت تک، وقت مقررہ ہونا چاہیے، الی اجل، وقت طے ہونا چاہیے۔ بھائی قرض لے رہے ہو تو یہ بتانا پڑے گا آپ کو کہ آپ نے کب تک قرض لینا ہے اور کب واپس لوٹانا ہے۔ مسمى لکھا گیا، اس کو واضح کیا گیا ہے کہ کبھی بھی آپ نے اس طرح مبہم یا غیر واضح لین دین نہیں کرنا، یعنی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا معاملہ کرو اور فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو۔ آگے فرمایا اب لکھنے کے لیے کون لکھے گا اس کو؟ وَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، کاتبٌ بالعدل، لکھنے والا، ایسا لکھنے والا جو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور وسیقہ نویسی کا ماہر، جس کو ہر بات کلیئر پتا ہو، خدا کے احکام پتا ہو، لین دین کی شرائط پتا ہو، اور ہر بات اس کے سامنے ہو، اور وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے یہ کام کرے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ لکھنا کیسے ہے۔ اب اس سے پہلے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کو مزید کھولا۔ اللہ پاک نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لکھتا نہیں، تحریر نہیں کرتا مفہوم حدیث، اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اس کو کچھ بھی اجر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا بھی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس نے خدا کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ خدا نے تو یہ حکم دیا تھا کہ تم آپس میں لین دین کرو تو لکھو۔ اگر اس نے لکھا نہیں، اللہ کے طریقے پر عمل نہیں کیا، تو اب وہ خدا سے بد دعائیں کرے اور اپنے جس سے اس نے پیسے لینے ہیں، تو حضور نے فرمایا بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح کا ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، آپ نے فرمایا 3 لوگوں کی بد دعا یا دعا یا فریاد قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ کہ جس کی عورت بد خلق ہو، بد کردار ہو، بد زبان ہو، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے زندگی نہیں گزارتی، اور کوئی شخص اگر اس کو طلاق نہیں دیتا، اب جتنی مرضی بد دعائیں کرتا رہے، روتا رہے، فریاد کرتا رہے، اللہ اس کی فریاد قبول نہیں کرتا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر کسی نے یتیم کا مال اپنے بھائی کے اولاد، جو بھائی فوت ہو گیا، یتیم ہو گئے اس کے بچے، ان کو بالغ ہونے سے پہلے اگر مال دے دیا، اب وہ مال تو ضائع کر دیں گے، اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کرے، اس کی فریاد قبول نہیں ہوگی۔ تیسری بات، ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ اگر بد خلق، بد کردار عورت ہے اور آپ اسے جان نہیں چھڑاتے، جو مرضی بد دعائیں کرتے رہے، قبول نہیں۔ دوسری بات، اگر آپ نے یتیم بچے، آپ کے بھائی کے اولاد ہے، کم عمر ہیں، اور آپ نے ان کو مال ان کے کہنے پر، اپنی بھابھی جو آج کل بہت جلدی کرتی ہے اور ان کو بڑا ایک جلدی پڑی ہوتی ہے کب ہمیں مال ملے، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، جتنے جھگڑے آپ دیکھیں وہ اس طرح ہی بنتے ہیں، وہ بھائی ان کا مال لوٹ لیتے ہیں اور پھر ادھر آ جاتا ہے جی مسئلہ ایسا نہ، مسئلہ حل کرا، کیسے حل کرایا جائے؟ تو یہ جو باتیں ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ، تیسری بات یہ ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو ادھار دیتا ہے اور ادھار دیتے ہوئے، پیسے دیتے ہوئے لکھتا نہیں اور اللہ کے ان قوانین پر عمل نہیں کرتا، اگر اس کے پیسے ضائع ہو جائیں اور جتنی مرضی بد دعائیں کرتا رہے، اس کی بد دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں اللہ رب العزت کے احکام کو سراسر سامنے رکھتے ہوئے اس سے فیصلہ لے، اور اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کا ہر عمل
اپنی خوشی، اپنے غم، اپنی صبح، اپنی شامیں، اپنے معاملات، ہر چیز کو قرآن اور سنت کے تابع کریں اور ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو فائدہ ہمارا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے لکھنے والا کون ہو؟ فرمایا لکھنے والا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا، وثیقہ نویس، وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے گا۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور کبھی انکار نہیں کرے گا لکھنے والا أَن يَكْتُبَ، کہ وہ نہیں لکھتا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، ضمنی بات ہے کہ اگر ایک کام میں کر سکتا ہوں اور میں کسی کی تصدیق کر سکتا ہوں، میں کسی کے فارم سائن کر سکتا ہوں، اور میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو میں اس کو کہتا نہیں جی نہیں یہ کام میں نہ کرنا چاہتا، اور جی میرے کو ٹائم نہیں، پتہ نہیں یہ کس وجہ تو ہے۔ اس بات سے ذہن میں رکھے کہ یہ جو ہے یہ خدا کا دیا ہوا درجہ ہے، یہ عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ مخلوق خدا کی بھلائی کرو، شکریہ ادا کرو رب کا کہ رب نے تمہیں اس طرح کا قلم دیا کہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، نہ کہ لوگ آئیں اور مایوس آپ اس کو لٹائیں۔ تو یہ یاد رکھا جائے۔ فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، انکار نہ کرے لکھنے والا أن يكتب، کہ وہ نہیں لکھے گا، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اسے یہ علم دیا، جیسے کہ اللہ نے اسے یہ درجہ دیا، اور یہ رتبہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور پھر آگے تیسری بات فرمائی فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، تحریر لکھوانے والا وہ بندہ تحریر لکھوائے گا جو قرضدار بنا ہے، جس نے پیسے لیے ہیں، جس نے پیسے لیے وہ تحریر لکھوائے گا، لکھوانے والا وہ ہوگا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس نے حق دینا ہے، قرض لوٹانا ہے۔ اور فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے ڈرے۔ جب تحریر لکھوا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی ڈنڈی نہ مارے، کوئی جملے ایسے نہ لکھے جس سے اپنے حق کو تو محفوظ کرے، لیکن جس سے مال لے رہا ہے اس کو ناجائز نقصان نہ پہنچائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے یہ کام کروائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور ڈرتے ڈرتے اللہ کی بارگاہ میں بالکل کوئی بھی کمی نہ کرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، ذرا بھی جو معاملہ ہوا ہے اس کو من و عن واضح کر کے اور تمام قواعد اور ضوابط کے ساتھ لکھوایا جائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اب اللہ رب العزت ہمارے اوپر مہربان ہے، کریم ہے، اس نے پھر ہمارے لیے حل دیے۔ کہا اگر لکھوانے و جس نے قرض لیا وہ لکھوا نہیں سکتا، کوئی عذر ہے، کوئی اس کے اندر پرابلم ہے، اور وہ واضح کیا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے ذمہ حق ہے، جو قرضدار ہے، اگر وہ ہو سفیہاً، بیوقوف ہے، عقل کامل نہیں ہے، لیکن اسے مال دیا جا رہا ہے، بطور قرض دیا جا رہا ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، ضعف کی کئی قسمیں ہیں، بیماری بھی ہے اور عمر رسیدگی بھی ہے، ساری باتیں اگر ایسی پوزیشن ہے تو فرمایا او لا یستطیع ان یمل، کسی بھی وجہ سے وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، گھر سے نہیں جا سکتا، مجبور ہے، جیل میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کمزوری میں ہے، کوئی بھی وجہ ہے، تو فرمایا وہ تو نہیں لکھوا سکتا۔ اب جناب فَلْيُمْلِلِ الَّذِي وَلِيُّهُ، فَلْيُمْلِلِ لکھوائے وَلِيُّهُ، اس کا وارث، اس کا ولی، اس کا جو پیچھے ذمہ دار ہے وہ لکھوائے، لیکن اس کے لکھوانے میں بھی بالعدل انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بعض اوقات آپ کے ولی بھی ایسے ہوتے ہیں، آج کل معاملات ہیں لین دین کے، تو یہاں پر بھی رشتے بھی بھول جاتے ہیں، بہن بھائی بھول جاتے ہیں، ماں بیٹا باپ سب ختم، مال کے اوپر سب رشتے ختم۔ ایسے نہ ہونے دینا۔ ابھی ادھر مال آنا شروع ہو گیا ہے، یہ زمینیں جا رہی ہیں، مال آ رہا ہے، یاد رکھنا مال آئے گا اور مال چلا جائے گا، لیکن رشتہ خدا نے بنایا ہے، اور اگر یہ تم نے توڑا تو حضور کے فرمان کے مطابق جو رشتہ توڑے گا خدا اس کو توڑے گا، جو رشتوں کو جوڑے گا خدا اس کو جوڑے گا۔ اپنے معاملات میں یہ یاد رکھنا۔ فرمایا ولی بھی اگر لکھوائے تو عدل کے ساتھ لکھوائے، اور پھر طریقہ پوری شرائط بیان فرمائیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم اس بات پر گواہ بناؤ، وَاسْتَشْهِدُوا، معاملہ لین دین کا ہے،
تو گواہی بھی ہونی چاہیے، شہیدین 2 گواہ ہونے چاہیے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اور اگر 2 مرد آپ کو میسر نہیں اس وقت، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ تو 1 مرد اور 2 عورتیں اس کے ساتھ گواہ بنیں گی۔ حاضرین گرامی، آج ہمارا لین دین کیسے ہوتا ہے ذرا غور کیجئے، ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو بس کہتے ہیں جی آسان اعتبار ہے جی، ساڑا بڑا تعلق ہے جی، تو اڑے نہ ساڑا بڑا تعلق ہے جی، وہ تعلق کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، بڑا جناب بزرگاں نال ساڑا واہ واسطہ سے جی، اوکھا ویلا آیا انہوں کو لائی نہ سے، اس طرح ایک طرح سے بلیک میلنگ کی شکل بنائی جاتی ہے۔ حکم خدا یہ ہے کہ اگر آپ کا لین دین بنتا ہے تو ان شرائط کے مطابق بنایا جائے، گواہ بھی ہوں، لکھا بھی جائے اور واضح تحریر ہو اور عدل و انصاف کے ساتھ ہو، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں، 1 مرد 2 عورتیں ہوں، اور اس کی علت بھی بیان کی گئی، اور یہ بات بھی آپ ضمناً سمجھ لیجئے کہ 1 عورت جو ہے وہ اس کی گواہی کامل نہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہاں جمعہ پڑھتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے اس کو واضح کیا کہ عورت کے اندر بھول جانے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، نسیان زیادہ ہوتا ہے، اور یہی یہاں پر فرمایا کہ اگر 2 مرد نہیں تو پھر وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، مِمَّن تَرْضَوْنَ جنہیں تم پسند کرتے ہو، مِنَ الشُّهَدَاء گواہوں میں سے۔ کیوں؟ ریزن، وجہ، علت، أَن تَدِلَّ إِحْدَاهُمَا اگر ان 2 عورتوں میں سے 1 عورت گواہی دیتے وقت عدالت میں، موقع میں، جرگے میں وہ بھول جاتی ہے، پریشرائز ہو جاتی ہے، یا وہ اس کا عقل کام نہیں کرتی، تو فوراً دوسری عورت گواہی کے طور پر کہے ہاں جی معاملہ اس طرح سے ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ حاضرین اس بات کو یاد رکھیے، أن تدل إحداهما فتذکر إحداهما الأخرى تو دوسری عورت پہلی عورت کو گواہی دیتے ہوئے مدد کرتے ہوئے یاد دلا دے، اور فرمایا یاد رکھنا یہ بھی معاملات ابھی ہونے لگے ہیں، یہ دیکھیں خدا کی طرف سے ہماری ترتیب یہی بنی ہے، آج کل اس علاقے میں پیسہ آ جا رہا ہے، فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا جب بھی گواہوں کو بلایا جائے، آؤ بھئی تم اس مسئلے میں تم گواہ تھے، بتاؤ یہ معاملہ ایسے ہے یا نہیں ہے، تو کبھی کسی گواہ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ولا یابا ابا یابا انکار نہ کرے، ہاں جی کیوں جی گواہی دے سٹی دوسرا مخالف ہو، ویسی مخالف ہوتا ہے ہو، خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ کی ذات کے لیے جب آپ گواہی دینے والے بنتے ہیں تو کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، جب آپ اپنے ایمان میں کمزور ہوتے ہیں اور پھر آپ خدا سے نہیں ڈرتے، اس فلانے سے ڈرتے ہیں اور گواہی حق کی نہیں دیتے، تو پھر آپ کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے، کبھی ایمان آپ کے دل میں نہیں آ سکتا، پھر ذلت ہی ہوتی ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، جو خدا سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر شے سے ڈرتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سجدہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے پھر اسے کسی اور کی پرواہ نہیں رہتی۔ اللہ نے فرمایا یہ یاد رکھنا ہے، انکار نہیں کرنا، گواہی دینی ہے، جب بھی اذا ما دعوا جب بھی بلایا جائے، جب جھگڑا ہو، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اور یہ بھی حکم ہے، بڑا ہے یا چھوٹا، جس لیول کا بھی آپ کا قرض ہے، قرض کی کوئی قسم ہے، ولا تسأموا اکتایا نہ کرو، کوئی نہیں جی خیر ہے جی تھوڑا ساڑا ہی کی گل ہے جی، کوئی نہیں جی ساڑا تعلق ہے جی، آپس میں بڑی محبت ہے جی، اس چکر میں نہ پڑو، خدا کے حکم پر عمل کرو۔ وہ یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، یہ وسواس شیطان میں سے ہے کہ آپ کو کہتا ہے نہیں جی ساڑا پڑھنا اللہ تعالیٰ ہے جی، اساں تو اڑے بولی، اساں تساں آکسو جی اسی تو اڑے بولی، اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کر کے جب لین دین کر لیتے ہو بعد میں جھگڑا بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اکتانا نہیں، ولا تسأموا ان تكتبوه قرض صغیرن او کبیرن، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، الی اجل اس مدت کے درمیان قرض لکھا جائے، گواہی بنائی جائے اور اس تحریر کو واضح کیا جائے۔ فرمائے ذالکم مقسط عند اللہ، یہ
دستاویز، یہ لکھوانا، یہ تحریر کرانا، یہ وثیقہ نویسی، یہ گواہی، یہ ساری باتیں یہ اللہ کے نزدیک سب سے قریب ہیں انصاف کے۔ انصاف ہوگا تب جب تم اس طریقے سے چلو گے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو مضبوط کرنے والی ہیں، آپ کے معاملے کو درست کرنے والی ہیں۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ بھی اس سے فائدہ ہوگا، قریب ہے کہ تم ترتابو، اللہ ترتابو، تمہیں کوئی شک نہیں پڑے گا، تم بھی کلیئر رہو گے۔ سال گزرتا ہے، 2 گزرتے ہیں، 6 ماہ گزرتے ہیں، نہ تم بھولو گے نہ تمہارے اندر کوئی شک آئے گا۔ اللہ ایک وجہ بیان کر دی، ایک طریقہ بیان کر دیا۔ ہاں اگر آپ نے ایسا معاملہ کیا، اللہ مگر یہ کہ ان تکون تجارتن حاضرتن، اگر دست بدست لین دین کیا آپ نے، ادھر سے آپ نے چیز دی اور ادھر سے پیسے لے لیے، دست بدست معاملہ ہوا، اسی وقت فوراً لین اور دین ہو گیا، تو دیرونہا، ایسی تجارت تم جو آپس میں کرتے رہتے ہو روٹین میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بینکم تمہارے درمیان، فلیس علیکم جناح، تمہارے پر حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، ایسی لین دین کو بے شک نہ لکھو۔ بھئی اسی وقت لین دین کلیئر ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہمیں یہ سکھایا گیا تھا، ابھی تک وہ طریقے چل رہے ہیں کہ جب بھی آپ کچھ لین دین کرتے ہیں تو آپ کو ایک رسید دی جاتی ہے، کیش میمو سے کہتے ہیں، رسید کہتے ہیں، ریسپٹ جو بھی آپ کہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ ریکارڈ آ جائے کہ آپ نے کیا لیا اور کیا آپ نے دیا، آپ کو کیا ملا، اور یہ حکم خدا ہے۔ ہاں اگر وقتی آپ نے لین دین کیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر بھی فرمایا وَأَشْهِدُوا، گواہ بناؤ، اِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب آپس میں تم بے کا معاملہ کرو، لین یا دین کرو، پھر بھی فرمایا گواہ ضرور ہونا چاہیے۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو، بھئی اس غلط لکھا جی، میں انج لکھایا سا، انج اس لئے سٹیا، نہیں، لکھا گیا، واضح گواہ پڑھ گئے اور تحریر تمہارے ہاتھ میں آ گئی، اب اس کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اب لکھا گیا تو اب اعتراض نہیں، لکھی گئی دی بات۔ وَلَا يُضَارَ، نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتبن، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہوں کو۔ اور فرمایا اچھا بعض نادان لوگ ہوتے ہیں، بد فطرت ہوتے ہیں، فراڈی ہوتے ہیں، اور مال لوٹنا ان کا چسکا پڑ چکا ہوتا ہے، دوسروں کو تنگ کرنے کو کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، دوسروں کا مال کھا کر اور دوزخ کی آگ پیٹ میں بھر کے وہ مست اور الست پھرتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ میں نے اس کا اتنا قرض دینا ہے، میں نے اس کا مال لوٹا ہے، میں نے اس کو یوں نقصان پہنچایا، پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے ایسے کیا اور کہیں بھی ڈنڈی ماری یا لکھنے والے کو نقصان پہنچایا، گواہوں کو نقصان پہنچایا، یا اس طرح کا کوئی نیگیٹو عمل کیا، وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسے کیا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہاری طرف سے بہت بڑے گناہ کی بات ہے، یہ گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ مال آج ہے کل نہیں، زندگی کی سانسیں آج چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے شام کو لے لی جائیں، ابھی جوان بچہ فوت ہوا، جاوید 40-50 بھی عمر نہیں تھی، یہ کوئی پکی بات نہیں۔ ظلم مت کرنا، مال دوسروں کا نہ کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تعلیم دیتا ہے۔ تقوی لوگے اپنے اندر خدا کا خوف آئے گا، جب تم خدا سے ڈرنے والے بنو گے تو اللہ تمہارے دل کو نور علم عطا کر دے گا، تمہیں ایمان کی حرارت عطا کر دے گا، تمہیں معاملات کی سمجھ دے دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر شے کو کاملاً جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو نکتہ ہے وہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ایک مفسر ہیں، آج کے دور کے بڑے مشہور مفسر ہیں اور دور حاضر کے، علامہ محمد علی صابونی، انہوں نے بہت خوبصورت تفسیر لکھی ہے صفوۃ التفاسیر۔ اس کے اندر انہوں نے یہاں اس مقام پر علم کی 2 قسمیں بیان کی۔ کہتے ہیں یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، طالب علم غور سے سنیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، گناہ سے بچو، شیطان کے راستے سے بچو، ڈر خدا کا دل میں لاؤ، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ جب آپ ڈر خدا کا دل میں لائیں گے، راہ حق پر چلتے رہیں گے،
تو اس وقت اللہ کریم آپ کے سینے کو شرح صدر عطا کر دے گا، نور علم عطا کر دے گا۔ یعنی علم کی ایک قسم، دو قسمیں بیان کی انہوں نے کہا، ایک علم ہے کسبی، کسب سے، محنت سے، کتابوں سے، اساتذہ سے اور مدارس سے، اسباب سے ملتا ہے، اور ایک علم یہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا، فرمایا جو تقوی کے راستے پر چلتا ہے، خدا کا خوف دل میں بٹھاتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، گناہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی ٹھان لیتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو پاک کر کے اسے نور علم عطا کرتا ہے، اور اس علم کو علم وحبی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام علم لدنی بھی فرمایا گیا ہے۔ لدنی علم کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے؟ آپ دو طریقے بتا دیے، بڑے خوبصورت طریقے سے، آسان ترین طریقے سے انہوں نے یہ باتیں بتا دی کہ علم کسبی لینا ہے تو کتابیں، مدارس، اساتذہ، اس سورس سے ملے گا، لیکن وحبی علم لینا ہے، ڈائریکٹ خدا تمہارے دل کو روشن کر دے، تمہیں علم حقیقی عطا کر دے، تو پھر فقر کے راستے پر، ایمان کے راستے پر، تقوی کے راستے پر آ جانا، اور یہ تمہیں وہ والا علم مل جائے گا جو خضر کو ملا تھا۔ حضرت خضر کو اللہ پاک نے علم دیا تو کیا فرمایا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے انہیں اپنی جناب خاص سے علم عطا کیا تھا۔ یہ علم اس سورس سے ملتا ہے کہ آپ جب تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایمان کی مضبوط راستے پر چل پڑتے ہیں، پھر اور کسی طرف دھیان نہیں کرتے، کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے، بس صرف خدا کی پرواہ کرتے ہوئے جب آگے چلتے جاتے ہیں تو سینہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دل میں نور اور روشنی اور وہ علم کے دھارے پھوٹتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور یہ جو علم ہے نا، یہ جو لدنی ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اس میں دو فرق بتا دیتا ہوں۔ ایک علم کسبی ہے جو ہم سب پر لازم ہے، علم فریضہ ہے اور ہم سب کو حاصل کرنا ہے، یہ پہلی منزل ہے، اور اس کے بغیر اگلی منزل نہیں ملتی، یاد رکھیے گا۔ علم نور ہے، اجالا ہے، روشنی ہے، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن یہ جو علم کا سورس ہے یہ کبھی نفع بخش بنتا ہے اور کبھی یہ سانپ بن کر آپ کو ڈستا ہے، آپ کو کہتا ہے آپ بڑے عالم ہو، آپ بڑے حافظ ہو، آپ بڑے سمجھدار ہو، آپ بڑے ڈاکٹر ہو، آپ بڑے صاحب منصب ہو، تو یہ علم آپ کو ڈستا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ غیر نافع بھی ہو سکتا ہے اور نافع بھی ہو سکتا، دونوں اس میں چانسز ہے۔ اگر آپ نے علم اس طرح سے حاصل کیا اور پھر خود کو تقوی کے راستے پر باندھ لیا تو یہ علم جو کسبی ہے یہ بھی نفع بخش بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے علم تو لے لیا لیکن اپنے سے بڑا عالم کسی کو نہیں مانتے، اپنے سے بڑا حافظ کسی کو نہیں مانتے، خود سے بڑا استاد کسی کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم ابھی ناقص ہے، یہ غیر نفع بخش علم ہے۔ اس علم نے آپ کو روک دیا ایک جگہ پر، اور قرب خداوندی کی طرف آپ نہیں جا رہے، آپ ایک روٹین کے راستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن جو علم لدنی ہوتا ہے، جو خاص عطائے خداوندی ہوتی ہے، اور یہ رب جسے خاص لوگوں کو جو اس راستے پر چلتے ہیں، حلال راستوں کو اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے خدا سے زندگی کی راہیں گزار رہے ہوتے ہیں، تو خدا ان کے سینوں کو، قلب کو روشن کرتے ہوئے یہ کامل علم عطا کر دیتا ہے، یہ نافع علم بن جاتا ہے، اور یہ خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی کتنی بڑی شخصیت ہے، انہوں نے ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت وکی کی خدمت میں عرض کی، حضور مجھے حافظے کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے میرا حافظہ اچھا نہیں۔ تو آپ نے جو ان کے شیخ تھے انہوں نے ان کو تلقین کی، بھئی گناہ کنٹرول کرو، گناہ سے بچو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت امام شافعی جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، مسلک اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے مستند عالم ہیں، بہت بڑے درویش ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، نیکوکار ہیں، متقی ہیں، ان کو ان کا شیخ کہہ رہا ہے گناہ کم کیا کرو جناب، گناہ سے بچا کرے۔ اور انہوں نے پھر اس بات کو اعزاز سمجھا کہ مجھے شکر ہے اللہ کا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کرنے والا ہے، مجھے راہ ہدایت دینے والا۔
انہوں نے اس کو یوں بیان کیا اپنے اشعار میں، کہنے لگے شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے شیخ وکیع سے اپنے حفظ کی کمزوری کی شکایت بیان کی، حضرت جی میرا حفظہ کمزور ہو گیا۔ فَأَرْشَدَنِي، لفظ دیکھیں جو انہوں نے بولے، فَأَرْشَدَنِي، مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا، ہدایت عطا کی، تلقین کی، اور مجھے کہنے لگے اِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي، بھئی گناہ کم کر دو، گناہ چھوڑ دو، وَأَخْبَرَنِي، اور مجھے انہوں نے بتایا کیا، بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، علم تو نور ہوتا ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي، اور یہ اللہ کا نور کبھی فائدہ نہیں دیتا گناہگار کو، گناہ کرنے والا بھی ہو اور علم سے اس کو نفع بھی ہو، ہدایت بھی ملے، سینہ بھی روشن ہو اور حافظہ بھی قائم رہے، ایسے نہیں ہوگا۔ حافظہ قائم رہے گا تو تقوی کے ساتھ، یہ سب کے لیے ایک تحفہ بھی ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم سفر میں ہو اور معاملہ لین دین کا ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا بھی نہیں، فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، تو با قبضہ رہن رکھ دو، آپ کوئی چیز دے دو جس سے آپ پیسے لے رہے ہو اور وہ چیز اس کے قبضے کے اندر آ جائے، اس کے پاس چلی جائے، فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، چیز دے کر پیسے لو اور چیز اس کے حوالے کرو، قبضہ اس کے ہاتھ میں جائے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ پاک نے وہ بھی ایک چھوٹی کلاس نکال دی، بیان کر دی، اگر تم میں سے بعض سے مطمئن ہو، کامل یقین ہو، بھئی اسانا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر یاد رکھیاں تیرے تے اسے اعتبار کر کے تیری مدد کر دیتی، لیکن یاد رکھنا امانت ہے یہ تیرے پاس، پیسے اس کے تیرے پاس ہیں، تیری مشکل میں مدد کرنے والا ہے اور اس نے تیرے ساتھ تعاون کیا ہے، اب یہ جو قرض ہے اس کو امانت سمجھنا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈر کے رہنا، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور گواہی مت چھپانا، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جو اسے چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ گناہگار دل والا ہے، وہ یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تم جو بھی کرتے ہو اس کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔